لیکن میں اس حکومت کی، چونکہ آج ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ادھر پہنچے کیسے تھے، اتنی زیادہ تباہی ہو تو ایک تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پریپریشن نہیں تھی، اور ایک مست انداز تھا کہ جی ہم آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو پلان کا حصہ تھا جس کا ذکر کیا، $200 بلین وہاں سے آ جائیں گے، پتہ نہیں 12 بلین روپے روز کرپشن ہوتی ہے وہ بچ جائے گی، $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اینول وہ بچ جائے گی، اور اس قسم کے، اور ٹیکس اس لیے ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں 4,000 بلین سے 8,000 پہنچ جائے گا، چونکہ خان جو ہے وہ سنسیئر ہے اور لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ بنیادی غلطی اس ازمپشن کے ساتھ. دوسری چیزیں فیصلے جو کیے گئے، IMF جانے کے لیے 8-9 مہینے لگا دیے. اگر جانا تھا تو آپ نے فوراً جانا تھا، ورنہ آپ نے کچھ اور اس کا آلٹرنیٹ سوچنا تھا. جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، 8-9 مہینے اینڈ اے سیکریفائس آف اے فائنینس منسٹر، فائنینس سیکرٹری اور پتہ نہیں FBR چیئرمین، کیونکہ وہ سب پریشان تھے کہ جی کیا فیصلہ کرنا ہے. دوسرا، انہوں نے جو پہلے 8-9 مہینے میں جو فیصلے کیے، ایک تو انٹرسٹ ریٹس ہم جو چھوڑ کے گئے تھے 6.25% پر ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا، اس کو بڑھا کے اسٹریٹ اوے لے کے چلے گئے ود ان دا فرسٹ ایئر ڈبل سے زیادہ 13.25% پر. کبھی کسی دنیا میں اتنی جلدی انٹرسٹ ریٹس اگر آپ بڑھائیں گے تو اس سے کیا اکانومی کو اور بزنسز کو افیکٹ ہوگا. دوسرا جو کیا، انہوں نے پہلے سال میں آ کے سب سے زیادہ میسو ڈی ویلیویشن کی، اٹھا کے اس وقت کوئی 100، حالانکہ اس وقت کے فائنینس منسٹر نے کہا کہ 140 از دی ایکولیبریم، وہ رائٹ ریٹ ہے، موجود وہ 160 سے پہلے سال میں کراس کر گیا، پھر واپس آیا. پھر اور جو سب سے زیادہ خراب بات تھی اس حکومت کے حوالے سے، اگر ہم سیدھا دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، انڈیکس یا کرنسی دیکھیں، تو صرف یہ نہیں کہ کتنا بڑا ڈالر اور روپے کے تناسب میں، بٹ دا وائلڈ سوئنگز جو ہم نے دیکھے، جس سے لوگوں کو اور بزنسز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا. مطلب ایک دن، شاید آپ کو یاد ہوگا شروع میں ایک دن 11 روپے گر گیا، روپے ایک دن میں، اور اسی دن 9 روپے ریکور کر گیا. تو آپ سوچیں کہ مارکیٹس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا. تو ایک تو ڈی ویلیویشن میسو کی، انٹرسٹ ریٹس ڈبل کیے. تیسرا، انہوں نے اس سال میں جو تباہی کی کہ بار بار الیکٹریسٹی اور گیس ٹیرفز کو بڑھایا. ابھی کوئی بزنس ہو اور پلس ٹیکسز میں اضافہ کر دیا، تو 4 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، کاسٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی بزنس کے لیے. آپ بزنس ماڈل بناتے ہیں ایک نارمل رینج کے حساب سے کہ جی آپ کی کرنسی 6-7% موو کرے گی، یا آپ کی ڈی ویلیویشن 8-9% موو کرے گی، 6-7% ہوگی. انٹرسٹ ریٹس کا تناسب ایک رینج باؤنڈ ہوگا. تو جب آپ کا کوئی چیز ود ان رینج باؤنڈ نہ ہو اور ان ایکسپیکٹڈلی ہائیکس آئیں، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور اس دن سے آج تک ہم ریکور ہی نہیں کر سکے، اور اس کا ہم نے دیکھا بھی جی اس سال پر آئے. تو 4 ہم نے فائنینس منسٹر دیکھے. تو جہاں یہ چھوڑ کے گئے جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ انفلیشن دیکھیں، جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کسی بھی حکومت کے لیے نمبر 1 آبجیکٹو ہونا چاہیے، غریب عوام کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. دوسرا، غربت کو کنٹرول کرنا. تیسرا، پاورٹی میں اضافہ کرنا. ابھی آپ دیکھیں 2 کروڑ لوگوں کو اگر آپ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیں گے، دس از دا فگر ویئر دے آر لیونگ. ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے تھے. ہم خان صاحب کو بتاتے رہے کہ بھائی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل کے ان کو چیک بانٹنا کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہوتا. غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کے تھرو انویسٹمنٹ، تھرو انڈسٹریلائزیشن اور جاب کریشن، وہ ایک اصل چیلنج ہوتا ہے، اکنامک چیلنج ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اس کو اس سے زیادہ نہیں لے کے جانا چاہتے. اس وقت جو صورتحال معیشت کی وہ تباہ کن ہے، اور نمبرز بھی جو انہوں نے بتائے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے خاص طور پر حوالے سے، کیونکہ یہ لیڈ کرے گا فردر ڈیٹ، اور پھر ڈیٹ سروسنگ بڑھے گی اینڈ سو آن. تو مائن فیلڈ. اور ایک لاسٹ چیز جو خان صاحب نے جو بہت ہی سب سے زیادہ خراب فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے فیبری میں پیٹرول پرائسز 10 روپے گرا دی، اور ساتھ میں اعلان کیا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز نہیں بڑھاؤں گا. ایک ایسی چیز جو انٹرنیشنل آئل پرائسز سے لنکڈ ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہے رینج کہاں تک چلی گئی تھی، 125 سے 130 تک چلی گئی تھی. خان صاحب فیبری میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے میں نہیں بڑھاؤں گا. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے لیے پرابلم اور پوری قوم کے لیے مائن فیلڈ بچھا کے گئے. ان کو پتہ تھا وہ جا رہے ہیں،
کبھی کوئی وزیر اعظم اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو چیز انٹرنیشنل کموڈیٹی سے لنک ہو اس کو آپ کہیں کہ جی میں نے فکس کر دیا اور اگلے 4 سال، تو اس قسم کے فیصلے کیے تھے اور یہاں جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. جی ایک منٹ. دو آپ نے انیشیٹو لیے ہیں خاص طور پر 10% کے حوالے سے، کتنا بوجھ پڑے گا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ خالی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اور دوسرا جو بنیادی ضرورتوں کا آپ نے ذکر کیا، آٹا، چینی اور باقی وغیرہ، وہ عوام تک کا کیسے پہنچے گا؟ عوام غریب عوام کو وہ ریلیف کب ملے گا؟ شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو پینشن ہے اس پہ تقریباً 13 ارب روپے اگلے 3 مہینوں میں حکومت پاکستان کے خرچ ہوں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 13 ارب روپے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم دوسرے میجرز بھی لیں گے اگلے 3 مہینوں میں، لیکن یہ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری تھا. جو 25,000 روپے تنخواہ کی ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے صرف گریڈ 1 یا شاید گریڈ 2 کے امپلائیز کو افیکٹ کرتا ہے اور افیکٹ نہیں کرتا. لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے، میں انڈسٹریز خود بھی ہوں، میں تمام انڈسٹریز بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یار 25,000 روپے کے اندر نہیں کسی کا پورا ہوتا تو یہ تھوڑا سا بڑا دل کرے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دن کے اندر 3 دن میں شہباز شریف کے آنے کے آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 6% بڑھ گئی ہے، آپ کی کمپنیوں کی ویلیو 6% بڑھ گئی ہے. جو ڈالر آپ کا چلا گیا نیچے 8 روپے، وہ تقریباً 4% چلا گیا ہے. تو مطلب تھوڑا سا ہم کو یہ تکلیف کے دنوں میں شیئر کرنا ہے غریب لوگوں سے. اور اس ملک میں ویسے بھی جیسے مصدق صاحب نے کہا کہ غریب سے لے کر ہم نے امیر کو بہت دیا ہے، تو تھوڑی سی اگر ہم دوسری طرف چلیں. جی رانا صاحب میں آیا آپ کے ساتھ. جی اطف صاحب. ہاں جی اتنا بڑا گیپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کٹ لگے گا وہ بھی اتنی ہی اسٹیپ ہوگی. ان حالات کے اندر آر یو ریڈی کہ 10% سے آپ کہاں رہنا چاہ رہے ہیں اور آر یو ریڈی ٹو آئی؟ دیکھیے میں آتا ہوں میرا بھائی آپ کے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ IMF سے میں ملوں گا، ابھی میں نہیں ملا ہوں، ٹھیک ہے سر. یہ فیصلہ شہباز صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے اس وقت. بہرحال ایٹ دس پوائنٹ آئی ایم آن ECL. سو وہ میں ایسے ہی بتا دوں کہ میری لاسٹ فارن ٹرپ جو تھی وہ بھی IMF کی اسپرنگ میٹنگ میں تھی. تو اللہ کی مہربانی سے اس وقت بھی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، شاید اگلی مرتبہ بھی کروں، لیکن درمیان میں 4 سال آپ نے یہیں ECL پہ رکھا ہے. ویسے بھی نہیں جا سکتے تھے. نہیں بٹ سیریسلی دیکھیں 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے، جس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں 225 ارب روپے کا نقصان کر دیا ہے. اب میں اگر ابھی پیسے دے دیں یا 4 مہینے بعد دیں، وہ پیسے کی لائبلٹی تو کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے اگر PSO نے نقصان کر دیا، وہ SNGPL نے، وہ میرا لائبلٹی تو ہو گئی ہے. ہم نے اس کو مینیج کرنا ہوگا. IMF کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم 1 دن کے اندر ہم سب چیزیں نہیں کر سکتے، ہم IMF سے پھر بات کریں گے. لیکن میں ایک چیز اشور کر سکتا ہوں IMF کو اور تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کہ جو بھی، اور چائنا کو یا CPEC کو بھی، کہ جو بھی فیصلے پچھلی حکومت نے کیے تھے ان کے ساتھ وعدے وحید ہم اس پہ قائم ہیں. ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کی بات نہیں مانیں گے. ہم ایک جمہوری پروسیس سے آئے، ہم وہ مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم وعدے کریں گے وہ پورے کریں گے، ہم جھوٹ نہیں کہیں گے ان سے. آپ کی بات جو تھی کہ دیکھیں شہباز صاحب نے کل بھی بات کی تھی کہ آٹا جو ہے اس کو ہم سستا کریں گے فی الفور صوبوں کے ساتھ، اور چینی اور گھی جو ہے وہ رمضان بازاروں میں سپوزٹلی بک رہا ہے، لیکن اس کو اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا خاص طور پہ. تو وہ اب جیسے ہی پنجاب کی حکومت بھی بنتی ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں کریں گے. چینی، اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ جو چینی بڑھ گئی ہے اس پہ ہمارے PTI کے بھائی حکومت سے گئے لیکن جھوٹ سے نہیں گئے. تو اس پہ یہ ایک جھوٹ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے چینی بڑھی ہے. بھائی میں تو ابھی نوٹیفائی بھی نہیں ہوا ہوں. اور لیکن دوسری بات ہے کہ مطلب ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس کے ہماری وجہ سے چینی نہیں بڑھی. چینی تو مارکیٹ کنڈیشن سے. جی آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی IMF کے پاس آپ جا رہے ہیں، وہ ٹف ڈیسیژن. جی کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے؟ اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب کے وزٹ پہ جا رہے ہیں. کیا ہم جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اس سے ہماری کتنا فائنینسنگ گیپ ہے ٹل جون، اور کتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان کنٹریز سے کر لیں گے؟ اور ایک اور چھوٹی سی بات سننے میں آیا ہے کہ 200 پروجیکٹس جو ہیں PSDB میں شامل کرنے کے لیے آپ نے پلاننگ کمیشن پہ جوا دی. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس لاسٹ جو اسٹیٹ بینک کا نمبر آیا وہ $11.3 بلین ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہونا ہے. مطلب اٹ کوڈ بی اپ ٹو 6 بلین. اور
یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 13 بلین کا ہو چکا ہے یہ 8 مہینے میں ہو چکا ہے, تو 4 مہینے وہ بات نہیں ہے, لیکن ایکچولی وہ چوتھے مہینے کے پیسے تو نکل گئے. سو یہ 6 بلین کا وہاں پہ مجھے 5-6 بلین کے وہاں پہ ایک مار لگنے کی ہے, پلس یو ہیو ٹو ریٹرن اباؤٹ $3 بلین. اس کے بعد جو سعودی عرب کا جو آپ کے پاس ڈپازٹ تھا دیٹ از کنٹینجنٹ آن IMF کے پروگرام کے اندر ہونا, تو وہاں سے مجھے ڈبل مار لگ رہی ہے. پھر اگر آپ IMF کے اندر بھی نہ ہوں اور آپ کے پاس 3 مہینے سے کم کے ریزروز ہوں تو پھر آپ کو ورلڈ بینک اور ADB بھی لونز نہیں دیتے, اور جب وہ بھی لونز نہیں دیتے اور گیون کہ آپ کا جو بانڈ ہے وہ صرف 80 پیسے میں بک رہا ہے روپے کا بانڈ, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی بورو نہیں کر سکتے. تو اس وقت IMF سے کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ کہیں نیگوشیٹ کر کے آگے بڑھنا جو ہے میرے خیال سے اس وقت ملک کی ضرورت ہے. جی بھائی, میں اس کے بعد اس پر ادھر آ جاؤں گا. آپ کے پاس پھر آپ کے پاس